نفسي بنور من فؤادي۔ سورہ یوسف قرآن مجید فرقان حمید کا سب سے بہترین قصہ ہے۔ یوں تو ہر سال مضامین قرآن اور جو دروس قرآن ہیں اس کے مضامین میں تبدیلی آتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال نئے مضامین بیان ہوں۔ کچھ واقعات اور کچھ مضامین یوں بھی ہوتے ہیں کہ جو ہر سال ریپیٹ ہوتے ہیں، اور ان کو ہر سال ریپیٹ کرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پچھلے سال جو خلاصہ تراویح ہوتا رہا، ان تمام دروس کے اندر قرآن اور سائنس اور ان کا آپس میں جو تعلق ہے اس کا غلبہ تھا، یعنی کہ اس موضوع پر زیادہ گفتگو ہوا کرتی تھی، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا موجودہ سائنس سے کیا تعلق ہے اس حوالے سے زیادہ باتیں ہوتی تھیں۔ اس سال جو دروس ہو رہے ہیں، جو درس قرآن، اس میں عشق حقیقی اور محبت الہی کی باتوں کا غلبہ ہے، لیکن وہ کیونکہ ہم یہ باتیں بیان نہیں کرتے کہ ان دروس میں کن باتوں کا غلبہ ہے، تو عموماً توجہ نہیں ہوتی لوگوں کی۔ لیکن آپ لوگ اگر اب توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پچھلے سال کے دروس کے اندر قرآن اور سائنس اور علوم جدید کی بات تھی، اور اس سال جو درس ہو رہے ہیں اس کے اندر علوم قدیم اور عشق الہی اور محبت الہی کی باتیں ہیں، تزکیہ نفس اور تصفیہ نفس کی باتیں ہیں۔ سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا سب سے اچھا قصہ، سب سے بہتر قصہ ارشاد فرمایا ہے، احسن القصص۔ حضرت یوسف علیہ السلام سب سے حسین، اور ان کا قصہ سب سے احسن، سب سے اچھا ان کا قصہ ہے۔ اس قصے کو ہر سال بیان اس لیے بھی کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو سارے قصوں میں سب سے بہترین قرار دیا ہے۔ اس قصے کو، یوسف علیہ السلام کے واقعے کو سنتے ہوئے کبھی انسان مسکراتا ہے، کبھی حیرت میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، کبھی اس کی قدرت کے نظارے سمجھ میں آتے ہیں، کبھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حسد کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے، کبھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے، کبھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور کو بہت طاقتور کر دیتا ہے، طاقتور کو کمزور کر دیتا ہے، کبھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے اٹھا کے بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ بہت ساری باتیں اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف زاویوں سے بیان فرمائی ہیں، اور اس صورت کے اندر زندگی گزارنے کے حوالے سے دنیا کے ہر شخص کے لیے رہنمائی موجود ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، غلام ہو، آقا ہو، بھائی ہو، ہر اعتبار سے، باپ ہو، وزیر ہو، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر زندگی کے ہر طبقے کے لیے رہنمائی دی ہے، چاہے سفر کرنے والا ہو، بازاروں کے معاملات بھی ہیں، گھر کے معاملات بھی ہیں، محلات کے معاملات بھی ہیں، جیلوں کے معاملات بھی ہیں، وزیروں کی باتیں بھی ہیں، مشیروں کی باتیں بھی ہیں، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس ایک واقعے کے اندر ذکر فرما دی ہیں۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے اس کا محبوب جانتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے حروف مقطعات اس لیے بھی ذکر کیے کہ کوئی قرآن پڑھ کے یہ نہ کہنے لگ جائے کہ مجھے تو پورے ہی قرآن سمجھ میں آ گیا۔ تو جہاں سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے سب سے پہلے آتا ہے الف لام میم، تو کوئی پورا قرآن پڑھ کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے رب کا کلام سمجھ میں آ گیا اور میں اس کی ہر چیز جانتا ہوں۔ تو رب ذوالجلال ایسے کا چیلنج سب سے پہلے یہ صفحے پر توڑتا ہے اور فرماتا ہے، تجھے کیا سمجھ میں آیا ہے؟ تو سورہ بقرہ کے شروع کے الفاظ ہی نہیں سمجھ پایا، تو میرا کلام کیسے سمجھ سکتا ہے پورا؟ تجھے تو الف لام میم کی خبر نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ حروف مقطعات صورتوں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ اس صورت کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں وہ ہیں الف لام را۔ بعض علماء نے لکھا کہ الف لام را سے مراد، الف اور لام سے مراد ہے اللہ، اور راہ سے مراد ہے رحمان اور رحیم، کیونکہ اس صورت کے اندر اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا بہت چرچا ہے کہ وہ کس طریقے سے رحم و کرم فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ نازل کیسے ہوا، سورہ یوسف نازل کیوں ہوئی؟ یہودیوں نے کفار مکہ کو اکسایا، قریش کو اکسایا کہ جاؤ
اپنے نبی سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کر کے آؤ، پوچھ کر آؤ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کون تھے، انہیں خبر نہیں ہوگی۔ تو وہ کفار حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پوری صورت کا نزول اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور انہیں اپنے پاس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری خبریں عطا فرمائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ نازل ہوا، سورہ یوسف اتری اور حضور نے پھر یہ سورہ یوسف کفار کو اور یہودیوں کو بیان فرمائی، تو یہودی مان گئے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور جو ان پر کلام اترتا ہے وہ بھی سچا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ پھر ایمان نہ لائے، جس کے دل میلے ہوں، جو شقاوت ابدی کا شکار ہو چکے ہوں، جن کے دلوں پر ہمیشہ کی شقاوت لکھ دی گئی ہو، وہ کبھی صحیح راستے پر نہیں آ سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، جس میں سے 2 بیٹے سگے تھے، ایک ماں سے تھے، اور باقی کے 10 بیٹے مختلف ماؤں سے تھے۔ آپ نے کئی نکاح فرمائے تھے، تو باقی کے 10 بیٹے دوسری ماؤں سے تھے۔ یہ 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین، یہ دونوں ایک ماں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب آپ نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تم سے حسد کریں گے۔ اپنے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، وہ تم سے حسد کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پہلے ہی بہت پیار کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی پیشانی میں نور نبوت چمکا کرتا تھا، اسی لیے زیادہ پیار کیا کرتے تھے اور سب سے زیادہ بات مانا کرتے تھے، ان سے خوش ہوا کرتے تھے۔ تو یہ چیز دیکھنے کے بعد دیگر بھائیوں کو خیال ہوتا تھا کہ ہمارے والد ہم سے اتنی بات کیوں نہیں کرتے، ہمارا کیوں اتنا وہ نہیں کرتے۔ ان کے دل میں ویسے ہی حسد تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ خواب دیکھا تو والد نے فرمایا کہ اپنا یہ خواب بھائیوں سے بیان نہ کرنا، وہ حسد کریں گے۔ بالآخر کسی طریقے سے بھائیوں کو یہ خواب معلوم ہو گیا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ بھائیوں کے اندر حسد اور بڑھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی روزانہ جایا کرتے تھے اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے، یوسف علیہ السلام نہیں جاتے تھے۔ 7-8 سال کی آپ کی عمر تھی، چھوٹے تھے، باقی بھائی بڑے تھے، وہ بکریاں چراتے تھے، آپ نہیں جاتے تھے۔ تو جب ان کے اندر حسد کی آگ بہت بڑھنے لگی تو انہوں نے سوچا کیوں نہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ راستے سے ہٹا دیا جائے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یوسف علیہ السلام یہاں رہیں ہی نہیں گھر کے اندر۔ آپس میں مشورہ کیا بھائیوں نے، تو کسی نے مشورہ دیا کہ قتل کر دیتے ہیں، بس معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو جو سب سے بڑے بھائی تھے ان بھائیوں کے، یوسف علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے یہودا، انہوں نے کہا نہیں، قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، قتل نہیں کرتے، ایسا کرتے ہیں ایک کنویں میں ڈال کے آ جاتے ہیں، ایک کنویں میں پھینک کر آ جاتے ہیں۔ اب مشاورت ہوئی کہ کنویں تک لے کر کیسے جایا جائے، تو بھائیوں نے مشورہ کیا یوں کرتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ چرانے کے لیے لے جائیں گے بکریاں، اور وہاں جو کنواں ہے اس میں ڈال کے واپس آ جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے لے کر جائیں۔ اب بڑا ہو گیا ہے، پہلے چھوٹا تھا لے کر نہیں جاتے تھے، اب جائے گا، آہستہ آہستہ کام سیکھے گا۔ اس سے معلوم ہوا ہر خیر خواہی کی بات کرنے والا حقیقتاً خیر خواہ نہیں ہوتا، ہر اچھی بات کرنے والا اندر سے اچھا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی خیر خواہی کے پیچھے بہت برا اور مذموم مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے، بہت برا اور مذموم مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر اچھی بات کرنے والے کو اچھا سمجھنا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس کی بات کے پیچھے دوسرا کوئی مقصد ہو، اس کو پہلے ٹٹولا جائے، اس کو پہلے دیکھا جائے اور پھر اس کی بات پر یقین اور توجہ کی جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھائی آئے، کہنے لگے ہم یوسف کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم بکریاں چراتے ہوئے، کھیلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے کہیں آگے نکل جاؤ اور میرے یوسف کو پیچھے ہی چھوڑ جاؤ، اور پیچھے سے کوئی بھیڑیا آئے اور میرے یوسف کو کھا کر چلا جائے، مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو۔ تو بھائیوں نے کہا کہ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ أُصْبَةٌ، ہم
ہمیں تو یوسف اور ان کا بھائی بہت ہمارے والد کو بہت محبوب ہیں، حالانکہ ہم بہت بڑی جماعت ہیں۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ ہم تو بڑے ہیں، کوئی بھیڑیا آ کر یوسف علیہ السلام کو کیسے کھا سکتا ہے، کیسے کچھ کر سکتے ہیں، ہم ان کو بچا لیں گے۔ والد نے کہا کہ چلیے لے جائیے۔ اب صبح کا وقت تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کاندھوں پر اٹھایا بھائیوں نے اور لے کر چراگاہ کی طرف چلے۔ جب تک یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام دروازے سے کھڑے ہو کر بھائیوں کو دیکھتے رہے، یوسف علیہ السلام کبھی ایک بھائی کے کندھے پر، کبھی دوسرے بھائی کے کندھے پر، کبھی ایک اٹھاتا کبھی دوسرا اٹھاتا، دکھاوا کرتے ہوئے لے کر چلے۔ اور جیسے ہی موڑ آیا، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے، ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے زمین پر پھینک دیا اور لاتوں سے مارا، بہت تشدد کیا، حتیٰ کہ چراگاہ تک لے گئے۔ اور پھر وہاں جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ کنواں بہت گہرا تھا اور اس کنویں میں کہا جاتا ہے کہ پانی نہیں تھا، اور ایک روایت کے مطابق اس کنویں میں پانی تو موجود تھا لیکن اس کا پانی انتہائی کھارا تھا کہ کوئی نکالتا نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں گئے تو آپ کی برکت سے، آپ کے پاؤں لگنے سے وہ کھارا پانی میٹھا ہو گیا، اور اس دور میں اتنا میٹھا پانی روئے زمین پر نہیں تھا، کیونکہ وہ پانی یوسف علیہ السلام کے قدموں سے لگا تھا۔ علماء نے یہاں ایک بہت بڑی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آب زمزم ہے دنیا کا سب سے بہترین پانی ہے، لیکن اس سے بھی افضل و اعلیٰ ایک پانی ہے، وہ پانی ہے جو حضور کی انگلیوں سے جاری ہوا کرتا تھا، جو انبیاء سے مس ہو جائے وہ سب سے افضل پانی ہوتا ہے۔ وہ جو انگلیوں سے جاری ہوا تھا پانی، وہ سب سے افضل و اعلیٰ پانی ہے جو حضور کی انگلیوں سے جاری ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا، کنواں بہت گہرا تھا، بلندی سے کوئی چیز نیچے پھینکی جائے، کوئی انسان گر جائے تو چوٹ لگتی ہے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے نیچے پھینکا، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو کہا، اے جبریل، یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا ہے، اس کی تہ میں پہنچنے سے پہلے اسے اپنے پروں پر اٹھا لو۔ وہاں سدرۃ المنتہا پر جبریل امین، وہاں سے پرواز کی جبریل امین نے، اور یوسف علیہ السلام کے زمین میں پہنچنے سے پہلے، تہ میں پہنچنے سے پہلے آپ کو اٹھا لیا، اور بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ اس کنویں کے اندر ایک چٹان تھی، اس میں بٹھا دیا، ایک بڑا پتھر تھا اس پر بٹھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ایک تعویذ تھا، وہ تعویذ کوئی عام تعویذ نہیں تھا، اس تعویذ کے اندر پوری قمیض تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا شجرہ نسب جو ہے وہ ایسا ہے کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یعنی خود یوسف علیہ السلام بھی نبی، والد بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، یہ سلسلہ نسب ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا نمرود نے، تو جبریل امین نے جنت سے کرتا لا کے پہنایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہ آگ گلزار بن گئی تھی۔ جب آگ سے باہر تشریف لائے تو وہ تبرک کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کرتا رہا، اتنا بابرکت کرتا تھا، رب کی طرف سے آیا تھا۔ پھر وہ کرتا حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس گیا، اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کے پاس گیا، اور یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کا تعویذ بنا کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا تھا، یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ تو وہ جو گلے میں تعویذ تھا، جبریل امین نے وہ تعویذ کھولا، وہ قمیض نکالی اور یوسف علیہ السلام کو پہنائی۔ وہ پہنانی تھی کہ پورا کنواں روشن ہو گیا، اندھیرا کنواں تھا، روشنی پھیل گئی کنویں کے اندر، اور آپ کا جو ایک انسانی طور پر دل کے اندر ایک اندھیرے کو دیکھ کر ہیبت پیدا ہوتی ہے، انسانی جو فطرت کے مطابق ہے وہ دور ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی چھوٹی سی عمر تھی۔ اب یہ بھائی روتے ہوئے گھر گئے، قمیض تو تھی اتار لی تھی، ایک بکری کاٹی، اس کا خون قمیض پر لگایا، اور روتے پیٹتے گھر گئے، دور سے ہی رونے لگے، ہائے یوسف، ہائے یوسف کو بکری بھیڑیے نے کھا لیا، بھیڑیے نے کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دروازے تک پہنچے، دیکھا، کہا یوسف کہاں ہے؟ یوسف نظر نہیں آ رہا۔ تو بھائیوں نے کہا کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، ہم کھیلتے ہوئے آگے نکل گئے تھے، پیچھے سے ایک بھیڑیا آیا، ہمارے بھائی یوسف کو اس بھیڑیے نے کھا لیا۔ یہ قمیض ہے، اس کی قمیض رہ گئی ہے، نشانی کے طور پر لے کر آئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض ایسے اٹھا کے دیکھی، خون لگا تھا، فرمایا بڑا عجیب بھیڑیا تھا، میرا بیٹا کھا گیا، قمیض نہیں پھاڑ سکا۔ ان بھائیوں نے قمیض تو اتاری تھی، بکری کاٹ کے خون تو لگایا تھا، پھاڑنا بھول گئے تھے، پھاڑنا بھول گئے تھے۔ اور اس چیز کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے
کہ اس کو کوئی بھیڑیا آ کر کھا جائے گا اور تم آگے نکل جاؤ گے. مقصد یہ تھا کہ جو تم کر کے آؤ گے میں پہلے ہی تمہیں بتا رہا ہوں، پہلے ہی تمہیں بتا رہا ہوں. اس سے ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جو ہونے والے کاموں کی پہلے سے خبر دے رہے ہیں. ان کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ علم غیب ہے نا. غیب کا علم کوئی بتا سکتا ہے کہ کل یہ سب ہوگا؟ کوئی نہیں بتا سکتا اتنے یقین کے ساتھ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس طریقے سے پہلے اپنے بیٹوں کو سب کو بتایا، پھر بیٹے منو ان وہی کام کر کے آ گئے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ تقدیر ہونی ہی ایسی ہے. یہ علم غیب تھا جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا اس سارے معاملے کے اوپر اور آپ نے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا یہ تو تمہارے نفسوں نے ایک بات اپنے پاس سے بنا لی ہے. فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے، صبر ہی کرنا چاہیے. اس پر اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ واللہ المستعان وعلی ما تصفون، اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے اس بات پر جو تم بیان کر رہے ہو. اللہ دیکھ رہا ہے کیا حقیقت ہے کیا سچ ہے. یہ بھائی روزانہ جاتے تھے اور کنویں میں جھانک کر دیکھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام موجود بھی ہیں کہ نہیں ہیں. روزانہ نظر آتے تھے یوسف علیہ السلام اندر ہوتے تھے. چند دن کے بعد اس کنویں کے قریب سے ایک قافلہ گزرا، انہیں پانی کی طلب ہوئی تو انہوں نے اپنے غلام یہاں بھیجا. اس کا نام تھا مالک، اس غلام کا نام مالک تھا. وہ غلام بھیجا، اس نے ڈول ڈالا. حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کے کنویں سے باہر تشریف لے آئے. اس نے حسن دیکھا، بہت حیران ہوا. اس نے کہا اتنا خوبصورت بچہ. قال یا بشرا ھذا غلام، ہائے خوشخبری، ایسا بیٹا، ایسا بچہ، ایسا غلام. اور وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے قافلے کے ساتھ جا کے مل گیا اور اس نے قافلے والوں کو یہ بچہ دکھایا. قافلے والے بڑے حیران ہوئے، خوش ہوئے کہ اتنا خوبصورت غلام مل گیا، اسے بیچیں گے تو بڑی قیمت ملے گی، بڑا مال ملے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حسن کے 10 حصے فرمائے، 9 حصے یوسف کو عطا فرمائے. حسن کے 10 حصے فرمائے تو 9 حصے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائے. اس قدر حسین اور جمیل تھے، اس قدر حسین اور جمیل تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی حسن دیا اور یوسف علیہ السلام کو بھی حسن دیا، لیکن دونوں کے حسن میں فرق ہے. کسی کو سن کر ذہن میں آ سکتا تھا نا کہ حضور سے بھی زیادہ حسین تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ سوال کیا تھا، یا رسول اللہ وہ آپ سے بھی زیادہ حسین تھے. تو حضور نے فرمایا اللہ نے میرے بھائی یوسف کو حسن عطا فرمایا مگر اسے حسن صباحت دیا، مجھے حسن ملاحت دیا. حدیث کی شرح لکھنے والوں نے لکھا کہ حسن صباحت اور حسن ملاحت میں فرق یہ ہے، حسن صباحت وہ ہوتا ہے کہ جو دیکھے دیکھ نہ سکے. یوسف علیہ السلام کو کوئی دیکھتا دیکھ نہیں پاتا تھا، اتنا چمکدار، روشن اور حسین اور جمیل تھے، دیکھنے والوں کو فرشتے لگتے تھے، دیکھ نہیں پاتا تھا. حضور نے فرمایا یوسف کو حسن صباحت ملا، مجھے حسن ملاحت ملا. حسن صباحت یہ ہے کہ جو دیکھے دیکھ نہ سکے، حسن ملاحت یہ ہے کہ جو دیکھے بس دیکھتا ہی رہ جائے، دیکھے بس دیکھتا ہی رہ جائے. اب ان بھائیوں نے آ کے کنویں میں جھانکا، حضرت یوسف علیہ السلام نظر نہیں آئے. یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس قافلے تک پہنچ گئے، دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام اس قافلے میں جا رہے ہیں ساتھ. بھائیوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے جو ہمارے پاس سے بھاگ گیا ہے، آپ کے پاس آ گیا ہے، کام کا نہیں ہے، خریدنا چاہتے ہو تو لے جاؤ. 20 درہم کے عوض انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. آج میں 20 درہم کا حساب لگا رہا تھا عصر کے بعد یا مغرب کے بعد کہ 20 درہم کی قیمت کتنی بنتی ہے. 20 درہم سے مراد یہ وہ والے درہم نہیں جو دبئی میں چلتے ہیں اور عرب ممالک میں چلتے ہیں، اس ٹائم تو یہ کرنسی کا تصور ہی نہیں تھا. درہم سے مراد چاندی کا سکہ ہے، اور اس 1 درہم کے اندر تقریباً 3 گرام اور کچھ چاندی ہوتی ہے، 3 گرام سے کچھ زیادہ چاندی ہوتی ہے، 3.06 یہ چاندی ہوتی ہے. تو اگر یہ حساب آج کے دور میں لگایا جائے تو تقریباً 60,000 روپے بنتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو 60,000 روپے کے عوض، بلکہ 60,000 روپے سے بھی کچھ کم، 59,000 اور کچھ جو ہے اس طرح کی رقم بنتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا 20 درہم کے عوض. اب یہ پیسے لے کر بھائی چلے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار لے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں پہنچے تو بازار میں ہلچل مچ گئی. اتنا حسین و جمیل شخص، اتنا حسین و جمیل انسان بازار میں، بڑے بڑے خریدار آئے، لیکن کوئی یوسف علیہ السلام کی قیمت نہیں دے سکا، کوئی یوسف علیہ السلام کی قیمت نہیں دے سکا. بالآخر
بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ قیمت دے کے خریدا. اس کے اپنے اولاد نہیں تھی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے محل میں آ گیا. اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان دیکھیے. کہاں یوسف علیہ السلام کو بھائی کنویں میں پھینک کر گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اٹھا کے انہیں محل میں پہنچا دیا. انہیں محل میں پہنچا. ہمارے استاد محترم حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے جب یہاں پہنچتے تھے ایک بات بیان کرتے تھے. آپ فرماتے تھے وہ اللہ تعالیٰ اس قدر غیرت مند ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی تھی بازار مصر میں, اور یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں بیچا گیا تھا. اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کے نبی کی قیمت لگے, اس کا نبی بیچ دیا جائے. اللہ نے ایک وقت ایسا آیا پورا مصر یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پہ بکوا دیا. پورا مصر یوسف علیہ السلام. آپ وزیر خزانہ تھے, قحط پڑ چکا تھا, ہر کوئی اپنا مال و زر لا کے پیش کرتا تھا کہ گندم مل جائے, جو مل جائے, چاول مل جائے, اناج مل جائے. یہ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی اللہ کے نبی کو بیچ سکے. تو اللہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اتنا غیرت مند ہے تو اپنے محبوب کی عزت کے بارے میں کس قدر غیرت مند ہوگا, اپنے محبوب کی عزت و ناموس کے حوالے سے کس قدر غیرت مند ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام محل میں آ گئے. یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی. انہوں نے کہا کہ کبھی اپنے بڑی عجیب بات کہہ جاتے ہیں اور غیر بڑی پیاری بات کر دیتے ہیں. کہ لگے بھائیوں نے کہا تھا وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ, یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں پھینک دو. یہ بھائیوں کا قول ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے. اور جب یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بکے تو بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا. اس نے کہا اقرب مسواہو, اس کا اچھی طرح ٹھکانہ بنا دینا. بھائیوں نے کہا تھا کنویں میں پھینک دینا, یہ اپنا تھا, خون تھا. انہوں نے کہا کنویں میں پھینک دینا. اور وہ جو غیر تھا جس سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس نے کہا اقرب مسواہو, اس کا اچھا ٹھکانہ بنانا, اس کو اچھی طرح رکھنا. ان ینفعنا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے دربار میں رہنے لگے, پلے یہاں پر بڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانہ دیا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, تاکہ ہم انہیں احادیث باتوں کی تعویل, باتوں کو سمجھانے سمجھنے اور ان چیزوں کا علم عطا فرمائے. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, اللہ اپنے کام پر غالب ہے, اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. علماء نے لکھا کسی کو کوئی مشکل پیش آئے, پریشانی پیش آئے, اس آیت کو پڑھے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 ہے وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یہ آیت پڑھ کے دعا کرے, اللہ اس کا وہ کام پورا کر دے گا, کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ اپنے کام کرنے پر غالب ہے, اللہ اپنے امر پہ غالب ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے, جوان ہو گئے. حضرت زلیخا ان پر فریفتہ ہو گئیں. یہ فطرت میں شامل ہے کہ انسان کو حسن اچھا لگتا ہے. اور حضرت زلیخا نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا. علماء فرماتے ہیں کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن نے جس طرح لکھا ہے قرآن پڑھا جائے اور ترجمہ کر دیا جائے. اس طرح نہیں کہ وہ پہلے کچھ عرصے پہلے ایک سنگر تھا, اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی اور اس کی ایسی من گھڑت تشریح کی کہ علمان واللفظ اس نے کہا یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے سر پہ اپنا کپڑا باندھا اور یوں کیا اور یوں کیا. اب تو وہ دنیا سے ہی چلا گیا, لیکن جو بے ادب ہوتے ہیں نا ان کو خیال نہیں ہوتا کہ کس وقت میں اور کس موقع پر کیا بات کرنی چاہیے. انہیں پڑھایا اور سکھایا نہیں جاتا دراصل ادب کے تقاضے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. جب یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے, پکی عمر کو پہنچے, ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ, اور انہیں بہلانے کی کوشش کی اس نے جس کے گھر میں وہ تھے ان کے نفس سے. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ, اس نے دروازے بند کر دیے. وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ, اور وہ کہنے لگی ادھر آ. قال معاذ اللہ, آپ نے فرمایا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. انہ ربی احسن مثوایا, میرا جو رب ہے جو مجھے پال رہا ہے اس نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا. انہ لا یفلح الظالمون, بے شک ظالم فلاح نہیں پا سکتے. حضرت زلیخا نے دروازے بند کیے اور پھر اپنی طرف جب بلایا تو حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے دور کی طرف. آپ دوڑے تو زلیخا نے پیچھے سے آپ کا کرتا پکڑا تو وہ پھٹ گیا پیچھے سے,
اور اتنے میں آپ دروازے تک پہنچ چکے تھے، ادھر دروازے پر پہنچے، اچانک سے دروازہ کھل گیا اور سامنے عزیز مصر موجود تھا، بادشاہ مصر موجود تھا، وہی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر لائے تھے اور جو زلیخا کے شوہر تھے، وہ سامنے کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو زلیخا نے کہا کہ یہ آپ کی امانت میں خیانت کر رہے تھے، یہ آپ کی امانت میں خیانت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ سامنے ایک بچہ ہے جھولے کے اندر 6 مہینے کا، اس سے جا کر پوچھ لو کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو اس کے پاس گئے تو وہ 6 مہینے کا بچہ ویسے بول نہیں سکتا، لیکن فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اس نے گواہی دی۔ اس نے کہا کرتا دیکھو عزیز مصر، اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہے، اور پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہے۔ دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، زلیخا کا قصور ثابت ہو گیا اس بچے کی گواہی سے۔ لیکن پھر اپنی عزت کو بچانے کے لیے، تاکہ کہیں میری عزت پر بات نہ آ جائے، بادشاہ تھا نا، بڑا تھا، کہیں میری عزت پہ بات نہ آ جائے زلیخا کو جیل میں بھیجنے پر، تو زلیخا کے ساتھ مشاورت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی جیل میں بھیج دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے۔ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے۔ کہاں بھائیوں نے مارا تھا، کنویں میں گئے تھے، پھر بازار میں گئے تھے، پھر محل میں آئے تھے، اب محل سے واپس جیل میں آ گئے، اور علماء نے لکھا کہ بے گناہی کے ساتھ 12 سال جیل میں رہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ کل سماعت کریں گے۔